کمال گاتا ہوا چڑھائی پر آ گیا۔ لوگوں کو احساس جرم اکٹھا کرتا ہے، یہاں احساس معصومیت نے کہیں کا نہ رکھا۔ کاش ہم نے ایک آدھ چھوٹا موٹا گناہ کر لیا ہوتا۔ اس احساس معصومیت کی رسیوں سے ہم سب ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم میں سے ایک نے اس رسی کو توڑا، ہم سب ہمیشہ کے لیے تتر بتر ہو جائیں گے، ہری شنکر نے کہا۔ طلعت اب ایک دوسری چٹان پر جا بیٹھی تھی اور سب کی طرف سے پشت کیے وادی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہ ہوگا، اس نے مڑ کر جواب دیا۔ ہمیشہ ہماری کلچر، ہماری بیک گراؤنڈ، ہمارا بے حد اونچا مورل کوڈ آڑے آ جائے گا۔ نہیں طلعت بیگم، ہری شنکر نے کہا، ہماری کلچر کی رسی تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے، جس کے ایک سرے پر تم اور دوسرے پر میں ہوا میں معلق لٹک رہے ہیں۔ اپنے بھوتوں کو بھول جاؤ، اپنے بھوتوں کو بھول جاؤ، گلشن نے کہا۔ پھر شیشے کا بڑا دروازہ کھولا۔ اس میں سے جو لوگ اندر آ رہے تھے ان میں چمپا بھی تھی۔ ہیلو، اس نے کہا اور میری طرف آئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون جگہ ہے؟ یہ چوزے کی سرائی ہے اور میں جہاز کے دفتر فون کر رہا ہوں۔ میں فی الحال بہت محفوظ ہوں۔ میرے چاروں اور شہر کی سنگی عمارتیں کھڑی ہیں، میرے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین ہے، مگر مجھے بے حد ڈر لگا۔ چمپا باجی میرے سامنے موجود ہے، ان کے بال بھی وہی ہیں، ساڑی بھی اسی انداز سے پہنی ہے۔ وقت کا الاؤ جو جل رہا ہے اس میں وہ بڑی نکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ مجھے اسے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، کوئی رنج، کوئی جھنجھلاہٹ، بلکہ یہ کہ میں جلد سے جلد یہاں سے چیختا ہوا بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں کہ تم چمپا ہو؟ اگر تم دوبارہ 10-15 سال تک بھی مجھے نظر نہ آؤ تو مجھے ہرگز فکر نہ ہوگی۔ 15 سال قبل میں تم کو دیبی کہا کرتا تھا، اب تم تب سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہو، زیادہ سمجھدار، سنجیدہ، بردبار۔ اللہ جانے تم کیا کیا بن چکی ہو۔ میں نے سنا تھا کہ آپ آج کل اپنی آواز اردو میں ڈب کر رہی ہیں، کسی فلم کے لیے شاید، آل کہہ رہا تھا۔ میں نے اخلاقاً گفتگو شروع کی۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی بڑا اہم بات بتانا چاہتی ہے، مگر خاموش ہو گئی۔ آسمان پر بادل گھر آئے تھے اور ہلکی پھلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ چمپا باجی سامنے کون فلم ہو رہا ہے؟ میں نے پھر اخلاقاً گفتگو کی سا کی۔ لوگ جو سینماؤں سے باہر نکل رہے تھے ان کے چہرے اداس تھے، بیداری سارے ماحول پر چھائی تھی، روشنیاں غمگین تھیں، موسیقی رو رہی تھی۔ سڑک پر موٹروں اور بسوں کے چلنے کی آواز میں پسماندگی تھی۔ وقت گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ شیشے کی بڑی دیوار سے ناک چپکا کر کھڑی ہو گئی اور باہر ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ اب میں نے اس کو بہت پیچھے کھڑا چھوڑ دیا ہے، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ اس بیکراں اداسی سناٹے کے اس شور بھور میں اکیلی چپ چاپ شیشے کے دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ میں کیوں اس قدر تھک گیا ہوں؟ مجھے چپکا بیٹھ جانے دو، کمال نے قریب ایک پتھر پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ لکڑی جل کوئلہ بھی، کوئلہ جل بئی راکھ، میں برہن ایسی جلی، نہ کوئلہ بھئی نہ راکھ، چندرا نے گایا۔ چوروں کی طرح ہم نے بھی اپنے اپنے دیوتا جگائے، مگر دیکھو کیا ہوا، دیوتا صاف چوٹ دے گئے، طلعت نے کہا۔ کاکا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا جن کھائیو، پیا ملن کی آس۔ سبز رنگ کا گہرا اب سارے میں پھیل گیا ہے، سب اس گہرے میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں تاریکی کے کنارے، اجالے اور خوف کے سنگم پر پاؤں ٹکائے، سونے کے رنگ والے خدا پرجاپتی کی مانند ازسر چیزوں کے نام تجویز کر رہی ہوں، طلعت نے کہا۔ دیکھو، اس نے چٹان پر کھڑے ہو کر افق کی طرف اشارہ کیا۔ مائیکل، ادھر تمہارا یروشلم ہے، ہم سب کا یروشلم ہے، اور یروشلم بھی تقسیم شدہ ہے، ہری شنکر نے یاد دلایا۔ اور پہاڑیوں پر داؤد کے نغمہ نواز کراہتے پھر رہے ہیں، لحن ختم ہو چکے، سلیبوں پر یسوع کے ساتھ ہمیں لٹکایا گیا ہے۔ یسوع کی بجائے ہم سولی پر چڑھتے ہیں کیونکہ ہم سب سے بڑے چور تھے، ہم نے خدا کے خزانوں میں سے مسرت کی چوری کرنا چاہتی، طلعت نے کہا۔ دیبی شیشے کے دروازے کے پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اب مجھے کچھ یاد نہیں، گزرتے ہوئے برس بکولوں کی طرح میرے چاروں اور منڈلا رہے ہیں۔
سڑکوں پر بارش میں رات کی روشنیاں جھلملاتی ہیں، سوتے ہوئے مکانوں کی چمنیوں پر سے چاند لٹکتا ہوا سمندر کی اور جا رہا ہے۔ ندی کے کنارے گل پوش سنہرے باغوں میں، ایسٹ انگلینڈ کے جنگلوں میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، سنسان بندرگاہوں میں سیاہ پانیوں پر رات کے پرند چکر کاٹ رہے ہیں۔ میرے سامنے سے لوگ ہجوم در گزرتے ہیں، جھیل میں ڈھونگیاں تیرتی ہیں، میں کنارے پر ہوں۔ مجھے اب اپنے جہاز کو تلاش کرنا ہے، ایسا جہاز جس کی روشنیاں بجھ گئی ہوں، جو چپکے سے سمندر کے عمیق تاریکی میں داخل ہو جائے، ایسا جہاز جو صرف اس سمت جاتا ہو جہاں کوئی خوش آمدید کہنے والا نہ ہوگا۔ کمال نے کہا۔ گہرا اب بہت گہرا ہو چکا تھا۔ سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بدنہ ایسی رین کرو کہ بھور کبھی نہ ہوئے۔ چندرا گاتی ہوئی پہاڑی کے نیچے اتر گئی۔ روپ اور نام روپ، ہری شنکر نے کہا۔ ودیا اور اودیا، طلعت نے کہا۔ کانٹ اور دیدانت، مائیکل نے کہا۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ جذبات اور خیالات کی سب سے اونچی چوٹی پر ہمیشہ وہی اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، تنہا، اصلی اور ابدی، جس کا نام گوتم ہے، اور مائیکل اور ہری اور سرل اور کمال رضا اس کی تنہائی امٹھ ہے۔ سرد طریق ہواؤں میں ان کی آواز ڈوب گئی، سبز کہرے نے ان کو اپنے اندر ڈھانپ لیا۔ طلعت دوسرے روز صبح منہ اندھیرے ٹیوب میں بیٹھ کر چیلسی روانہ ہوئی۔ اس وقت بہت سخت سردی پڑ رہی تھی اور دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ابھی سنسان پڑے تھے۔ وہ چیلسی پہنچ کر اس مانوس سڑک پر چلنے لگی جس پر کئی سال سے چلتی آئی تھی۔ یہ رستہ بھی ختم ہوا، اس نے سوچا۔ کملا کے بلاک پر پہنچ کر حسب عادت فرن کے پتوں کو چھوا۔ بوڑھے پورٹر نے، جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کر سر ہلایا اور مسکرایا۔ برسوں سے مسٹر جنگز اور طلعت میں یہ مکالمہ ہوتا آیا تھا، کیسا اچھا موسم ہے یا کیسا برا موسم ہے، یہ اچھی ہوا چل رہی ہے یا بہار آنے والی ہے۔ مسٹر جنگز زندگی کے اس ڈرامے کا خاموش کورس تھا۔ مسٹر جنگز، جس کا دایاں ہاتھ برما کے محاذ پر کٹ گیا تھا، لفٹ کے پاس کھڑا رہ گیا۔ طلعت اوپر پہنچی۔ گیلری کی دبی سرخ قالینوں پر سے گزر کر اس نے کملا کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ آج گویا جو کچھ ہو رہا تھا ایک اداس سی رمز کی حیثیت رکھتا تھا۔ کملا نے دروازہ کھولا۔ اس کا سامان فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ خاموشی سے ایک لفظ کہے بغیر دونوں پیکنگ میں جٹ گئی۔ اتنے برسوں میں کتنی گرہستی جمع ہو گئی تھی، برتن، کتابیں، ملبوسات، یہ بھی تم لے لو، یہ بھی تم لے لو، کملا میکانکی انداز سے کہتی چلی گئی۔ کتابوں کو بڑے ٹرنک میں ٹھونسا گیا، جوتے نکال باہر پھینکے گئے، تصویریں دیواروں پر سے اتری۔ سامان کے ڈھیر پر بیٹھ کر ایک اٹیچی کیس بند کرتے کرتے کملا نے یکلخت ہوا میں ہاتھ لہرا کر آش وینسڈے پڑھنا شروع کر دی، اور پھر اسی طرح چپکی ہو کر سلیپر اور ہاؤس کوٹ سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ باہر ابھی دھندلکا موجود تھا، ایک آدھ روشنی کسی فلیٹ میں جھلملا جاتی تھی۔ یہ گوتم صاحب بھول گئے یہاں پر۔ طلعت نے ایک کتاب اٹھا کر اسے الٹا پلٹا اور صندوق میں اوپر سے گرا دیا، جس طرح تالاب میں پتھر گراتے ہیں۔ اب وہ تھک گئی۔ چائے بنائی گئی، سویرا ہوا۔ آدھ گھنٹے بعد کملا کینیڈا کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب طلعت نے کمال کا سامان پیک کرنے کی غرض سے واپس گھر کی طرف رخ کیا۔ صبح 10 بجے کمال کی بوٹ ٹرین چھٹ رہی تھی۔ جہاز کے برآمدے میں اور ایکسٹرا کار رخصتی نغمہ بلند ہوا۔ کمال کا دفتن دل بھر آیا۔ وہ ریلنگ پر جھکا نیچے دیکھتا رہا۔ لندن میں اسے بوٹ ٹرین پر پہنچانے کے لیے 200 لوگ آئے تھے۔ آنسو پونجے گئے تھے، رومال ہلائے گئے تھے۔ اجیت اور ترونا نے تو چول چول بھی شروع کر دیا تھا۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، گویا وہ سپاہی تھا اور ایک ایسی جنگ میں کودنے جا رہا تھا جس کا مقصد کسی کو معلوم نہ تھا۔ مگر پاورٹ سمت میں وہ اکیلا تھا، اجنبی بندرگاہ، اجنبی مسافر، دنیا کی اجنبیت ابھی سے اس کے لیے شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ برابر میں 2 بوڑھے کھڑے تھے،
ان میں سے ایک نے شفقت سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کمال نے جذبہ تشکر میں ڈوب کر اسے دیکھا۔ بوڑھا سونی سونی آنکھوں سے بندرگاہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا تو وہ اپنے کیبن میں آ گیا اور سارا دن اس نے اپنے کیبن میں گزار دیا۔ اپنے ہم سفر سے بھی بات نہ کی جو کوئی اطالوی ممار تھا۔ دوسرے روز اس نے سارے جہاز کا جائزہ لیا، ہندوستانی اور پاکستانی فورن سروسز کے چند اعلیٰ حکام اور ان کے خاندانی فوجی افسر، طالب علم جو سرکاری وظیفوں پر سفر کر رہے تھے، چند پاکستانی، ہندوستانی اور ٹنکا کی لڑکیاں جو ڈاکٹری اور ایجوکیشن کی ڈگریاں لے کر لوٹ رہی تھیں، انگریز اور امریکن جو دولت مشترکہ اور امداد کے پروگراموں کے تحت بر صغیر کو ترقی دینے کی غرض سے جا رہے تھے۔ ٹورسٹ کلاس کا مجمع زیادہ دلچسپ تھا۔ طلباء جو اپنے خرچے پر پڑھنے آئے تھے، ان پڑھ سکھر کاروباری، مشنری، کیتھولک راہبات، ایک فرانسیسی بخشو، برلن کی مسجد کے قادیانی مبلغ اور ان کا خاندان، پنڈت جی جن کو کمال لندن میں بھی جانتا تھا، جو چھٹی پر گھر جا رہے تھے اور مینٹل اسکول میں پڑھاتے تھے، شدھ ہندی بولتے تھے، بلند شہر کے رہنے والے تھے، گھنگریالے لمبے لمبے بال، لڑکیوں کی ایسی خوبصورت شکل، دبلے پتلے نازک سے، مہاتما گاندھی کے چیلے، بے حد ہنسمکھ اور خوش اخلاق، چیلے کے جاڑوں میں بھی لندن میں دھوتی اور چپل پہنتے۔ برج کے علاقے کے لوگ گیتوں پر ریسرچ کر رہے تھے۔ ری اماں مورے بھیا کو بجواری کے سامن آیا، خوب لہک لہک کر گاتے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کمال سے فرداً سارے دوستوں کی خیریت پوچھی اور کماری نرملا کے دیہانت پر اظہار تعزیت کیا۔ مائیکل بھی جو جبالٹر تک جا رہا تھا، ٹورسٹ کلاس میں تھا۔ شروع میں فرسٹ کلاس کی لڑکیوں نے کمال کے بے حد دلچسپی سے دیکھا، مگر جب اس نے کوئی پیش قدمی نہ کی تو وہ اکتا کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک روز کمال برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا ریلنگ میں پیر اٹکائے وقتاً سمندر کی لہریں گن رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا جس نے پہلے روز کمال کو خاموشی سے دلاسا دیا تھا۔ وہ اس اجنبی بوڑھے کی اس چھوٹی سی مہربانی کا بے حد ممنون تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اس کے لیے دوسری آرام کرسی کھینچ لی۔ فریڈ پال، تم لوگ بھی ادھر جاؤ گے؟ ٹھہرو، ہم بیئر لے آئیں۔ چند لمحوں بعد دو اور یورپین آ کر قریب بیٹھ گئے۔ میرا نام ڈاکٹر ہینس کریمر ہے، میں آسٹریلین ہوں۔ میں اور میرے دونوں دوست جو تاریخ کے پروفیسر ہیں انڈیا جا رہے ہیں۔ تم انڈین ہو؟ ہاں، اسی لیے میں نے پہلے سے پوچھ کر اطمینان کر لیا، کیونکہ کل میں نے اس سامنے والی لڑکی کو انڈین کہہ دیا تو وہ پھپر گئی۔ وہ پاکستانی ہے۔ تینوں کھوکھلی سی ہنسی ہنسی۔ کمال خاموش رہا۔ تم انڈیا میں رہتے ہو؟ جی۔ میں بوڑھا جینتی کے لیے جا رہا ہوں، ڈاکٹر کریمر نے کہا۔ اوہ، بدھ جینتی۔ بوڑھا تاریخ کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ پال نے اظہار خیال کیا۔ تم ہندو ہو نا؟ جی نہیں۔ اوہ، معاف کرنا، مجھ سے پھر غلطی ہوئی۔ تو کیا تم محمڈن ہو؟ جی۔ تو پھر انڈیا میں کیسے رہتے ہو؟ یہی اب تک خود میری سمجھ میں نہیں آیا، کمال نے جواب دیا۔ ہائی ڈوک، ایک امریکن نے بشاشت سے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہائے، اس نے بے تکلفی سے کمال کو مخاطب کیا۔ ہائے، کمال کہتے ہیں۔ میرا نام ٹامس چیلز لڈا ٹینکس ہے، مگر مجھے ٹام پکارو۔ اور تم؟ مجھے کمال کہتے ہیں۔ میں تم کو کم کہوں گا، کپلنگ کوکم۔ لو، بیئر پیو، اولڈ نیم، کمال نے اکتاہٹ کے ساتھ کہا۔ باقی جرنلسٹ لوگ کہاں ہیں؟ فریڈ نے پوچھا۔ وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک فرانسیسی تھا، مارلس، جو ہند چینی جا رہا تھا۔ وہ دوسرا ایک مشہور برطانوی شاعر تھا جو BBC کے نمائندے کی حیثیت سے بدھ کی 25 سالہ برسی میں شرکت کے لیے عازم ہند تھا۔ چند دولت مند امریکن سیاہ خواتین تھیں جو امریکہ سے اسی یاترا پر نکلی تھیں۔ ایک فرانسیسی بخشو نارنجی چادر میں ملبوس سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا رہتا، وہ بھی گیا اور بنارس جا رہا تھا۔ وہ ٹورسٹ مسافر تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم دوڑ کر نیچے پہنچ جاتے ہو۔ کھانے کے وقت ٹام نے مسکرا کر دوستانہ لہجے میں کمال سے کہا۔ کیا وہاں تمہاری کوئی گرل فرینڈ سفر کر رہی ہے؟ نہیں، میرا پرانا دوست ہے، مائیکل گولڈسٹائن، کیمبرج میں میرا ہم جماعت تھا، اس سے آپ ضرور ملیے گا۔ مائیکل گولڈسٹائن یہودی ہے؟ پال نے پوچھا۔ ہاں۔ اوہ، خاموشی چھا گئی۔
اور سونے پر سہاگا یہ، کمال نے گلا صاف کر کے کہا، کہ اسرائیل جا رہا ہے۔ شام کو کمال نے مائیکل کو ان سب لوگوں سے ملوایا۔ پنڈت جی بھی اس حلقے میں شامل ہو گئے۔ اب ان سب کی اٹھک بیٹھک ساتھ رہتی۔ ایک بیگم صاحبہ نے، جو نیو یارک سے آ رہی تھی، کئی مرتبہ کمال کو اپنی محفلوں میں بلایا۔ ان کی لڑکی بھی ہمراہ تھی اور یونیورسٹی آف سنسناٹی سے سوشل سائنس میں ایم اے کر کے آ رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر کم عقل تھی۔ بیگم صاحبہ کے گروہ میں اعلیٰ افسران اور دوسرے بڑے لوگ شریک رہتے۔ وہ 2 مسلمان لڑکیاں اور تھی جو ہمیشہ ناٹنگ کرتی رہتی۔ ایک مرہٹی لڑکی گاتی بہت عمدہ تھی۔ یورپین اور امریکن لڑکیاں ہر وقت آفتابی غسل میں مصروف رہتی۔ کمال کی شکل و صورت اور اس کی کم امیزی سب کو بہت بھا گئی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ہر وقت ہلٹر مچانے والا لڑکا ہے جو ایسا فقیر منش بنا ہوا ہے۔ دن بھر اور رات گئے تک وہ سب ادھر ادھر کرسیوں پر بیٹھے کتابوں پر تبصرہ کرتے، فلسفہ تاریخ کھنگالا جاتا، پنڈت جی کیراتن کرتے، لیلا بھاسکر گاتی، رات کو رقص ہوتا، سینما دیکھا جاتا، ہر طرف زور و شور میں فلٹریشن چل رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصے تیار ہو گئے۔ شادی شدہ بیگمات مسلمان لڑکیوں کی ایک ایک بات نظر میں رکھتی۔ جہاز پر ایک شادی بھی تقریباً طے ہو گئی۔ ایک پٹھان انجینئر صاحب تھے، ایک کراچی کی ماہر تعلیم صاحبزادی تھی۔ دونوں گھنٹوں ڈیک پر کھڑے ہو کر سمندر کے منظر کا مطالعہ کرتے تو لامحالہ بہن رشیدہ سلطانہ کے کانوں میں شادی کی گھنٹیاں بجنے لگ گئی۔ ایک شادی شدہ بزرگ جو تنہا سفر کر رہے تھے، بہن ایڈ وینارتن وردن پر بہت مہربان ہو گئے جو کولمبو جا رہی تھی۔ اس کا بڑا قصہ رہا۔ کمال یہ سب دیکھا کرتا۔ جہاز کی اس چھوٹی سی محدود دنیا میں انسانوں کی ساری اچھائیاں، ساری کمزوریاں ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ کاش میں بھی ان عام نارمل انسانوں میں شامل ہوتا۔ وہ بعض مرتبہ جھنجلا کر سوچتا اور پھر ڈاکٹر کریمر کے پاس جا بیٹھتا۔ اپنے ساتھی بچھڑ گئے تھے مگر یہ لوگ کتنے اچھے تھے۔ سفر بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ کل صبح جہاز جبالٹر پہنچنے والا تھا۔ کمال مختلف گروہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن کر، تاش کھیل کر، سوئمنگ کر کے، لائبریری میں رسالے پڑھ کر اب بری طرح اکتا چکا تھا۔ ایک انگریز لڑکی سے فلموں پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ پھر سارے جہاز کا چکر لگاتا اور آخر سب سے اوپر کے ڈیک پر جا کر کھڑا ہو گیا اور کب سے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دور کشتیوں کے باز ڈاکٹر ہینس کریمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مائیکل ریلنگ کے سہارے کھڑا ان کو مخاطب کر رہا تھا۔ ایک امریکن پروفیسر لڑکی فرش پر دری بچھائی کوہنیوں کے بل لیٹی تھی۔ کسی نے گٹار بجانا شروع کر دیا تھا۔ لکھو، مائیکل کی آواز آئی۔ کیا لکھوں؟ ٹام نے کہا۔ جو میں کہتا ہوں اس کی غلط رپورٹ کرو، کیونکہ خدا کی وعدہ کی ہوئی روٹی تم اسی طرح کماتے ہو۔ مائیکل گرجا۔ اوہ، کمال نے سوچا۔ مائیکل اور ٹام میں پھر جھگڑا شروع ہوا۔ مصیبت یہ ہے مائیک، ٹام نے کہا، کہ تم جذباتی ہو، آخر ہو نا اصل نسل ایشیائی۔ میں جذبات کو باعث شرم یا گالی نہیں سمجھتا، مائیکل نے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ آہا، پنڈت جی نے زلفیں چٹکا کر کہا۔ آئے شری رجا جی، اپنا مائیکل ایک اور بھاشن دے رہا ہے۔ آیا پنڈت جی، اس کی کٹوٹا کا وش ناشک میرے پاس بھی نہیں، کمال نے ہنس کر جواب دیا۔ برطانوی شاعر غور سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ مصیبت یہ ہے، ٹام نے کمال سے کہا، جو غیر ملکی تمہارے ملک کے بارے میں کچھ لکھتا ہے، تم اسے اے ایم فوریسٹر کے پیمانے سے ناپتے ہو، جو بیچارہ خود آئیڈیلسٹ تھا، بونوں کی دنیا میں رہنے والا دیو۔ فوریسٹر نے اپنا ناول 1924 میں لکھا تھا۔ اس وقت اس نے ڈاکٹر عزیز کو ہندوستان کے نمائندہ کردار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ برطانوی شاعر نے کہا، آج اگر فوریسٹر دوسرا پیسیج ٹو انڈیا لکھے تو اسے اپنا یہ کردار بدلنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر عزیز ہندوستان کا نمائندہ نہیں رہا، اب ہر مسلمان لامحالہ پاکستانی ہے۔ اب ہندوستان کا صحیح نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کمال نے جواب دیا۔ کمال، تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں؟ شاعر نے پوچھا۔ ہاں، مگر مظلوم کے روپے میں نظر نہیں آنا چاہتا۔ ہندوستان کی اصلی اور ابدی دکھ سہنے والی روح، یہ تحمل، یہ گریس، یہ دکھ اٹھانے اور برداشت کرنے کی عادت۔ تم موسیو پال بلار کی طرح دھوتی پہن کر چوکے میں بیٹھ جاؤ
تب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سینٹ آگسٹائن تو بنارس میں پیدا نہیں ہوئے تھے؟ مارلس نے پوچھا۔ کیتھولک نظریہ حیات ایک مخصوص کلٹ تھا، ساری زندگی کو اس نے اپنے اندر نہیں سمیٹا، ورنہ تم آج کیتھولک ہونے کے باوجود انڈو چائنا لڑنے کے لیے نہ جا رہے ہوتے، کمال نے چڑھ کر جواب دیا۔ آبزرو اور کمپیٹنٹ میں کیا فرق ہے؟ مارلس نے پوچھا۔ یہ تم اپنے آپ سے پوچھیں، دوسرے جنگ کریں تو تم آبزرو کرتے رہو، اس سے کیا احساس جرم کم ہو جاتا ہے؟ کمال نے کہا۔ تو تم مجھے کوئکرز کی طرح پروفیشنل امن پرست معلوم ہوتے ہو، ٹام نے کہا۔ بھور بھئے گین کے پاچھے مدھو بن موہی مٹھائیو، ٹیک کے سرے پر لیلا بھاسکر نے گانا شروع کیا۔ کمال ٹام کی بات کو نظر انداز کر کے گانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پنڈت جی نے تال دینا شروع کی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں لیلا بھاسکر کی طرف چلے گئے۔ ہر کلچر کی ایک خفیہ زبان ہے جسے وہی کلچر سمجھ سکتی ہے، برطانوی شاعر نے کہا۔ مزید سمجھکار ٹام نے کہا۔ پنڈت اور کم کی کلچر ایک کہاں ہے؟ تم تو خیر مائیکل کی بھی خفیہ زبان سمجھنے سے قاصر ہو، برطانوی شاعر نے مسکرا کر کہا۔ اسرار تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، ٹامس جے اٹینکس۔ مائیکل ڈرائی مارٹینی کے اثر میں مبتلا ایک کونے میں چپکا بیٹھا تھا۔ اپنا نام سن کر وہ چونکا۔ میکان کی انداز نے اس نے لپٹ کر وہیں سے بات شروع کر دی جہاں سے اس کا سلسلہ تقدیر منقع ہوا تھا۔ لکھو، مائیکل پھر گرجا۔ دنیا کی اقوام کی تاریخ فتوحات اور سلطنتوں کے قیام اور ملکوں کی آباد کاری سے عبارت ہے۔ میرے ہاں تاریخ کا تسلسل شدید ترین مظالم اور تکلیفوں کی داستان کی طویل کڑی ہے۔ 13ویں صدی میں مجھے انگلستان سے نکالا گیا، 14ویں میں فرانس سے، 15ویں میں اسپین کا قہر شروع ہوا۔ سارا زمانہ میں نے یورپ کے شہروں میں اچھوتوں کی طرح زندہ رہ کر گزارا، مگر میں خانہ بدوش، دنیا کی لعنت کا شکار، مشرق اور مغرب دونوں جگہوں میں نے آنسوؤں کے چراغ جلا کر علم کی روشنی پھیلائی۔ میں نے ابو علی سینا اور ابن خلدون اور امام غزالی اور الفارابی اور خوارزمی کے نظریوں کو یورپ میں رائج کیا۔ میں نے ٹھہرو، تم بھولتے ہو کہ ٹام نے بخشنا شروع کیا۔ لیلا بھاسکر گاتی رہی۔ کمال نچلے ڈیک پر اتر آیا جہاں برآمدے میں موسیقی بج رہی تھی۔ بیگمات خوبصورت ساڑیاں اور شلواریں پہنے ایک حلقے میں بیٹھی تھی۔ ایک میز پر برچ ہو رہا تھا، دوسری طرف سینما دکھایا جا رہا تھا۔ کمال ایک کھمبے سے لگ کر اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے اسکرین کے پیچھے عمیق پیکرا اندھیرا تھا۔ اسکرین پر ایک گنڈا صفت لوفروں کسی شکل وارہ مشرقی برلن کا کمیونسٹ جاسوس امریکن ہیروئن کو اڑا لے جانے کی فکر میں دبے پاؤں ایک گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے۔ پھر ہیروئن موزہ اتار کر چھت پر چڑھ گئی۔ دوسری طرف سے ہیرو جو شاید رابرٹ ٹیلر تھا کود کر سامنے آیا اور کمیونسٹ ولن کو چاروں شانے چت کرا کر ہیروئن کو بچانے کے لیے لپکا۔ آئیے آئیے بیٹھیے کمال صاحب، مس خان نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اب میں چل دوں؟ میں یہ فلم پہلے دیکھ چکا ہوں دراصل۔ لڑکیوں کو کھس پس کرتا چھوڑ کر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں کراچی اور کلکتے کے چند ملک تجار پلس بنگال کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ ان کی بیویاں اس وقت باہر سینما دیکھنے میں محو تھیں۔ ان کے قریب سے گزرتا ہوا وہ ایک دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ کیوں جی؟ اب کیسے مرسیڈیز خرید کر خشکی کے راستے واپس آیا جائے کراچی؟ کیا خیال ہے؟ وہ فورٹ کونسل تو میں نے اپنے بھائی کو دے دی۔ دریچے کے نیچے برآمدے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا جی، میں اپریل میں UN سیشن کے لیے نیو یارک جا رہی ہوں، مجھے اپنی بھابھی کا پتہ ضرور دے دیجیے گا۔ شیو تو اب میں 54 کا ماڈل ہی لاؤں گی۔ کیا کیا جائے، پاؤنڈ نہیں ملتے۔ میری بڑی لڑکی نے لاہور سے MA کر لیا ہے، کہیں اس کی شادی کرائیے۔ کیسا لڑکا چاہیے؟ کم سے کم CSP تو ہو۔ کہیں کام کر رہی ہے بچی؟ جی ہاں، کنڈر گارڈن اسکول میں پڑھاتی ہے۔ ویسے اس کو تو امریکہ کا اسکالرشپ بھی مل گیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ شادی۔ ہاں جی، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بیگم روم سے لیا۔ جی، آپ اب کے امریکہ سے بہت جغادری فریجٹ پر لے آئے۔ جی، کیا بتاؤ، ضروریات زندگی بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کمال دریچے سے ہٹ آیا۔
सीढ़ियाँ उतर कर टूरिस्ट क्लास का चक्कर लगाने में मसरूफ़ हो गया। डेक पर सरदार साहबान दरी बिछाए हेर गाने में महव थे। दूसरी तरफ रक्स हो रहा था। ड्राइंग रूम में ताश खेले जा रहे थे। कमाल माइकल के कैबिन के सामने से गुजरा और उसे यकलख्त ख्याल आया कि कल सुबह माइकल जिब्राल्टर पर उतर जाएगा और उसके ऐन बाद मुमकिन है कि सारी उम्र मरते दम तक उससे दोबारा मुलाकात ना हो। कैसी अजीब बात थी। सरदार साहबान के गाने की आवाज़ मद्दम पड़ गई। वो माइकल के कैबिन के बाहर रेलिंग पर झुका खड़ा रहा। सामने पूर्णमाशी का चांद उफ़क़ पर तलू हो रहा था। समंदर बेहद पुरसकून था। जहाज़ लहरों को चीरता हुआ वक़ार से आगे बढ़ रहा था। डेक के इस हिस्से में मुकम्मल तन्हाई थी। सिर्फ फ्रांसीसी बख्शाऊ एक सिरे पर कमाल की तरफ से पुश्त किए बैठा था। कमाल का दिल धड़कता रहा। सन्नाटा इतने ज़ोर से गरजा, साए महसूस हुआ कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसे टॉम और बरतानवी शायर की बातें याद आई। उसका जी बैठने से लगा। वो रेलिंग को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया। मैं अस्टेटलेस हूँ, उसने पहली मर्तबा अपने आप से कहा। समंदर की लहरों के सफ़ेद झाग चांदनी में चमकते रहे। दूर दूर दुनिया के चारों खोंट चांदनी की इस वसीन लिंगो चादर पर मुसाफिरों से भरे हुए जहाज़ चल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन और क्वीन एलिज़ाबेथ, अमरा के याट, तिजारती और जंगी बेड़े, इन कश्तियों से मौसीकी के सुर बुलंद हो रहे थे। दूर दराज के मुल्कों के इंसान इन कश्तियों में सवार थे। यूरोप और इंग्लिस्तान के आलम, इटली के राहब, अमेरिकन सियाह, मैक्सिको के नक्काश, हिंदुस्तान के रक्कास। दुनिया में फ़िलहाल अमन कायम था। दिल्ली में पंडित नेहरू हुकूमत करते थे। ज़िंदगी में बज़ाहिर बड़ी गहमा गहमी थी। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें दिल का चैन नसीब है भाई। मुझे शांति चाहिए, कमाल ने आहिस्ता से कहा। फ्रांसीसी बख्शू ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर कामिल सुकून था और लाजवाल मुसर्रत। ऐसी ही पूर्णमाशी की रात 2500 साल इधर इस समंदर के इस पार एक मुल्क में शकिया मनी पैदा हुए थे। 14वीं का चाँद समंदर की लहरों पर उतर उतर तैरा किया। उसकी तेज़ और ठंडी किरणें कमाल के और बख्शू के चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे मेरे ख्याल से निजात दिलाओ, कमाल ने कहा। बख्शू अपनी पुरइसरार नीली आंखों से उसे देखता रहा। ख्याल ख़ुद को नहीं जान सकता। ख्याल अपने आप से बाहर नहीं जा सकता। कायनात से बाहर कोई खुदा नहीं है और खुदा से बाहर कोई कायनात नहीं। हक़ व बातिल में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इन सब से बाला तर ज़ात मुतल्लिक है जो सन्नाटा है, उसने फ्रांसीसी में कहा। मुझे इस सन्नाटे से बड़ा डर लगता है, कमाल ने कहा। शोनिया, सन्नाटा, शविनता, सोना, जो ज़ाते मुतल्लिक है, जो सिफ़र का तसव्वुर है, मुझे इस तसव्वुर से भी वहशत होती है। इस सन्नाटे में मैं अकेला किधर जाऊँगा? तुम भी मेरा साथ नहीं दे सकते। उसने माहयान मज़हब के इस फ्रांसीसी बख्शू को शक व शुबे की नज़रों से देखा, जो सोरबोन यूनिवर्सिटी का डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी था। मैं अस्टेटलेस हूँ और ये तुम्हारी सख्वती नहीं है, उसने दिल में कहा और भारी भारी कदम रखता अपने डेक पर वापस आ गया। रात गुजर गई। जहाज़ अपना सफ़र तय करता रहा। मंजिल गोया करीब तर आती गई। हिंदुस्तान का साहिल, बम्बई, घर घर। कमाल लखनऊ पहुँचा। गुलफशां के फाटक में दाखिल हुआ। उसे दुनिया बदली हुई नज़र आई। बाग के दरख्त जल चुके थे, पौधे सूख गए थे, घास की जगह झाड़ झंटकारा उगा हुआ था। मोटर खाना और अस्तबल गोदाम बने हुए थे। जितने अजीज़ पाकिस्तान हिजरत करके जाते हैं, अपना अपना सामान लाकर यहाँ डंप कर देते हैं, खालिद बेगम ने कहा। शागिर्द पेशा सुनसान पड़ा था। उसकी आंखों ने गंगादीन का ढूंढा, कदीर और कमरन की तलाशी की, हुसैनी की बीबी और राम अवतार और छुटकी को आवाज़ें दी। आखिर वो अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिर गया और चुपके चुपके रोने लगा। दुनिया वही थी। गुलफशां, लखनऊ, अजीज़ रिश्तेदार, सब कुछ वही था। क्या सिर्फ वो खुद बदल गया था? क्या वो अपने बाप की तंगदस्ती देखकर जज्बाती तौर पर मुस्तरिब था? वो जिसकी सारी उम्र ज़मींदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाती गुजरती। ज़मींदारी के ख़ात्मे के सूबे से अब इतना बड़ा ज़वाल आया था कि गुलफशां वालों के यहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से चलती थी। बहुत इनकलाब करते थे। लो, बूढ़े बाप को एके पर बिठाकर देखकर अब तो खुश हो लो, नवाब साहब बहादुर ने कहा। बड़ी बड़ी रियासतें तबाह हो गई, तुम हम किसी गिनती में हैं।
شام کو آپی نے اس سے کہا، جس سے ملنے کی خاطر جھانسی سے آئی ہوئی تھی۔ نان پارا کی کراکری بک رہی ہے۔ راجہ سورج سنگھ کے پاس ایک دھیلا نہیں رہا۔ امی نے اپنے آدھے زیور بیچ ڈالے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کمال نے اپنے بابا سے پوچھا۔ کربلا ہجرت کیجیے گا پاکستان، یہیں رہوں گا، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی ہم بگوڑے ہیں؟ کمال ہکا بکا رہ گیا۔ مگر بابا، آپ تو بڑی دھوم دھام سے مسلم لیگ میں شامل تھے۔ ہاں تو پھر پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم بھی بھاگ جائیں یہاں سے۔ آپ پاکستان کو اپنا جائز وطن سمجھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سوچتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں کہاں در بدر مارے پھریں گے۔ یہ اس لیے کہ ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کی بنا پر اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کمال آج قطعی طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے باپ اور اس کے باپ کی نسل کے لوگوں کی نفسیات آخر کیا تھی، ان کے آئیڈیلز، ان کی منطق، ان کی بہادری یا بزدلی۔ اب تم سے جرا کون کرے، تمہاری کھوپڑی ہمیشہ کی الٹی ہے، نواب صاحب نے جواب دیا اور گھڑی دیکھی۔ ان کو آج عدالت سے جا کر معاوضے کی قسط کے 200 روپے لانے تھے، جن سے مہینے کا خرچ چلتا تھا۔ اب میں عامر بھیا کی دلہن کے در پر تو جا کر پڑھنے سے رہی کراچی میں، یہاں کم سے کم اپنا گھر تو نہیں چھینا ہے۔ اگر چلے گئے تو یہ بھی گیا اور معاوضہ بھی ختم، وہاں کون کلیم ولیم کرتا پھرے گا۔ ویسے میرا دل نہیں لگتا اب یہاں، امی بیگم نے کہا۔ مگر یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کا شہر، آپ کا وطن، جنم جنم کا دیس۔ مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہے، سارا جہاں وطن ہے، چھوٹے پھپھا نے کہا، جو حال ہی میں ہجرت کر کے کراچی گئے تھے اور ان دنوں سامان کا تایا پانچا کرنے آئے ہوئے تھے۔ کمال نے مزید تبادلہ خیالات اس موضوع پر لاحاصل سمجھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ چند روز بعد اس نے کمر کس کر ملازمت کی تلاش شروع کی۔ اس کے پاس ان گنت ڈگریاں تھیں، ٹرنٹی کالج، کیمبرج، ایمپریل کالج آف سائنس، لندن، اور کئی سال اس نے انگلستان کی ایک مشہور لیبارٹری میں نوکری کی تھی۔ برطانیہ کی ملازمت چھوڑ کر وہ وطن کی خدمت کے جذبے سے واپس آیا تھا۔ یونیورسٹی میں جس جگہ کے لیے وہ کوشاں تھا، وہ ایک معمولی MSc کو دے دی گئی، چونکہ وہ ہندو تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ دلی کے چکر لگا لگا کر دیوانہ ہو گیا۔ میاں کسی سے سفارش کروا لو، نواب صاحب نے کہا۔ سفارش تو میں قیامت تک نہیں کراؤں گا۔ کیا مجھے اپنی اہلیت پر بھروسہ نہیں جو سفارشیں کرواتا پھروں؟ یہی تو تمہارے دماغ میں خناس ہے۔ اب وہ سارا دن گلفشاں میں چپ چاپ پڑا رہتا یا طلعت کو خط لکھتا، انڈیا ہرگز مت آنا، جہاں تک ہو سکے وہیں رہ جاؤ، یہاں آؤ گی تو وہی حشر ہوگا جو میرا ہو رہا ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ طلعت جواب دیتی، اتنے ڈی مورلائزڈ کیوں ہو گئے ہو؟ جدوجہد کی ہمت ہار بیٹھے۔ یہی تو وقت ہے آزمائش کا، ڈٹے رہو، مزدوری کرو، ہل چلاؤ، آخر انقلاب کا سامان کرنا اسی کا تو کہتے ہیں۔ مگر کیا تم عیش کے خواب دیکھ رہے ہو؟ کیا لڑکیوں میں ہمت زیادہ ہوتی ہے؟ وہ سوچتا، یا وہ آئیڈیلسٹ پرلے درجے کی ہوتی ہے؟ بہرحال طلعت کے خطوط سے اس کو بڑا سہارا مل جاتا۔ گوتم نے اسے متواتر نیو یارک سے خط لکھے، اس نے کسی کا جواب نہ دیا۔ وہ لکھتا کیا آخر؟ ہری شنکر امریکہ سے لوٹ چکا تھا اور بنگور میں تعینات تھے۔ کمال نے اسے بھی کوئی خط نہ لکھا۔ بھیا صاحب نے کراچی سے ڈھاک بٹھا دی، فوراً یہاں آ جاؤ، ایک سے ایک بڑھیا عہدے یہاں موجود ہیں، بس تمہارے آنے کی کسر ہے، ضد چھوڑ دو۔ وہ دوبارہ تبدیل ہو کر برازیل کی سفارت خانے جانے والے تھے اور برابر لکھا کرتے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ نوبت یہ آئی کہ اب کمال نے ان کے خط کھولنے بھی چھوڑ دیے۔ چند روز بعد اسے بارہ بنکی کے کالج میں لیکچرشپ مل گئی، مگر چونکہ بھیا صاحب پاکستانی تھے اور گلفشاں اور مورسی جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھا، لہٰذا کسٹوڈین کا قبضہ شروع ہو گیا۔ نواب صاحب نے عدالت میں کسٹوڈین کے فیصلے کے خلاف مقدمہ وائر کر دیا۔ اب دن بھر کمال اس کے چکر میں مارا پھرتا۔ اس کے لہجے میں اب تلخی آ گئی تھی، وہ بہت کم ہنستا تھا، اودم مچانا وہ کب کا بھول چکا تھا۔ بورو سوا انقلابی تھی حضرات، جب اصلیت کا سامنا کرنا پڑا تو بیٹا چی بھول گئے، کافی ہاؤس میں کامریڈز نے کہا۔ حسینی اور ان کی بیوی بھیا صاحب کی دلہن کے ساتھ کراچی جا چکے تھے۔ قدیر اور کمرن مدتیں گزری، موٹر بکنے کے بعد مرزا پور واپس چل گئے۔ ایک روز وہ حسب معمول دلی میں لوج کے ہاں جمنا روڈ پر ٹھہرا تھا اور ایک درخواست لکھ کر میڈنس ہوٹلز کے ڈاک خانے میں پوسٹ کرنے جا رہا تھا کہ رستے میں اسے ٹامس ایٹکنز مل گیا، جو جہاز پر اس کا ہم سفر رہ چکا تھا۔
ہیلو، تم یہاں کہاں؟ کمال نے پوچھا۔ میں سارے ملک کا چکر لگاتا پھر رہا ہوں، جنوب، بنگال اور اسام اور اڑیسہ، اب راجستھان کا قصد ہے۔ تم نے دلی کی سیر کر لی؟ ابھی نہیں۔ تم نے ہمارا راشٹرپتی بھون دیکھا؟ کمال نے فخر سے کہا۔ اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس اور نئی دلی کی عمارات جو نئے ہندوستان کے سمبل ہیں، اور پونا انسٹیٹیوٹ اور راج گھاٹ اور وہ دفتر پرانا کمال بن گیا، فکر معاش سے آزاد ہندوستان کا جو شیلا فرزند۔ وہ دلی کی ایک ایک چیز ٹام کو دکھاتا پھرا۔ شام کو اس نے سپرد ہال میں کنسرٹ سنانے کا پروگرام بنایا۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ الپس میں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہوئے ٹام نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے بے فکری سے جواب دیا۔ بے روزگاری بڑا زبردست پرابلم ہے، ٹام نے کہا۔ سب کے لیے ہے، اس میں میری کیا تخصیص ہے؟ جب خوشحالی آئے گی تو سارے ملک کے لیے آئے گی، یہ تھوڑا ہی دیکھتی پھرے گی کہ یہ ہندو کا دوار ہے یا مسلمان کا۔ ہم سب اکٹھے ڈوبیں گے، اکٹھے ابھریں گے۔ لیکن تم نواب زادے ہو، تم مزدوری نہیں کرو گے، گلشن نے کہا، جسے انہوں نے براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے ساتھ لے لیا تھا۔ تم اپنے آپ کو ڈی کلاس نہیں کر سکتے۔ بالکل غلط ہے۔ اچھا تو آؤ میرے ساتھ، چلاؤ ٹریکٹر۔ اگر میں نے ٹریکٹر چلانے کی ٹریننگ لی ہوتی تو ضرور چلاتا، مگر افسوس کہ میں 8 سال نیوکلیئر فزکس میں برباد کر کے آیا ہوں۔ سنا ہے پاکستان میں بڑا قحط الرجال ہے، وہاں جاؤ، یہاں کیوں جھک مار رہے ہو؟ گلن نے رائے دی۔ تم بھی یہی کہتے ہو؟ بالکل۔ رات کی ٹرین سے وہ لکھنؤ لوٹ رہا تھا۔ اسٹیشن پر اسے ہمراز بھائی ملے، وہ بھی لندن سے کراچی آ چکے تھے اور اب اپنی والدہ سے ملنے فیض آباد جا رہے تھے۔ کہو کمال میاں، کیا حال ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت اچھا حال ہے ہمراز بھائی۔ اچھا تو نہیں دکھتا مجھے، کیا قصہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہمراز بھائی۔ اس نے جلدی سے ان کو اداب کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب کمال نے دلی جا کر ویزے کی درخواست دی۔ اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ وہ دنیا کی نظروں سے بچتا پھرا تھا۔ بائیں بائیں کرتی گلفشاں میں صرف سائے ڈولتے نظر آتے، دروازے بند ہوتے، ہوا سے خالی کمروں کے پردے پھٹ پھٹاتے، اندر کی خوابگاہ سے بوڑھے نواب صاحب کی کھانسنے کی آواز آتی، امی بیگم پچھلے دروازے میں تخت پر بیٹھ کر وظیفے پر وظیفے کیے جاتے، ہزاروں منتیں انہوں نے مان ڈالی، جناب عباس کی درگاہ پر نذرانے چڑھائے، سبتین آباد کے امام باڑ میں جا کر جمعرات کی جمعرات جناب علی اکبر کے نام کی مجلسیں کروائی کہ یا مولا کمن بھیا کام پر لگ جائے، یا مولا کمن بھیا کی مدد کر۔ 12 بنکی کی لیکچر شریف ختم ہو چکی تھی۔ وہ متواتر اپنے آپ سے مکالمہ کہتی ہے، گھاس کو دو، ہل چلاؤ، لعنت ہو تم پر، موقع پرست، بے ایمان، ڈھلمل یقین کہیں گے۔ اب جامعہ ملیہ اور علی گڑھ یونیورسٹی 2 جگہ کا آسرا رہ گیا تھا، مگر فی الحال وہاں بھی اس کے لائق کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اس نے بہرحال طے کر رکھا تھا کہ بھوکا مر جائے گا، مگر ترک وطن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب ایک روز عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ گلفشاں کمال کے بڑے ابا یعنی بڑے نواب صاحب مرحوم کے نام سے رجسٹر تھی۔ عامر رضا ان کا اکلوتا وارث پاکستانی تھا۔ گلفشاں متروکہ جائیداد قرار دے دی گئی۔ دوسری روز صبح جب کمال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لکھنؤ میں پایا۔ تیسرے دن پولیس کے افسر کوٹھی میں تالے ڈالنے کے لیے آ گئے۔ چوتھے روز کمال رضا نے ویزا بنوایا اور اپنے بوڑھے والدین کو لے کر ٹرین میں بیٹھا۔ 5ویں دن ٹرین دلی پہنچی۔ 6 دن ٹرین نے بارڈر کراس کیا۔ 7ویں روز کمال رضا کراچی میں تھا۔ 7ویں روز یوم سبت تھا اور انسان اپنا خون پی رہا تھا۔ کراچی، مملکت خداداد پاکستان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا دارالحکومت، جہاں کے سلمز اور پناہ گزینوں کے جھونپڑے عجائبات عالم شمار کیے جاتے تھے، خصوصاً وہ غلیظ ترین بھیانک جھگیاں جو قائد اعظم کے آس پاس پھیلی ہیں۔ اس شہر میں سفید فام غیر مکلیوں بالخصوص امریکنوں کی بہت بڑی نوع آبادی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے انتہا خوبصورت کوٹھیاں بنی ہیں، جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان متوسط طبقے نے اپنی ساری تاریخ میں آج تک اس قدر زبردست خوشحالی حاصل نہیں کی تھی۔ یہاں نئے دولت مند متوسط طبقے کی حکومت ہے، ان کا نیا سماج، ان کے نئے اصول۔ کراچی بے حد ماڈرن شہر ہے۔ یہاں روز رات کو اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں میں ایک جگمگاتی کائنات آباد ہوتی ہے۔
ماہرین عمرانیات کے لیے یہ مسئلہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے کہ پچھلے 9 سال میں کس طرح ایک نئے معاشرے نے اس ملک میں جنم لیا ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد پر روپیہ ہے، اور روپیہ بناؤ دولت حاصل کرو۔ آج بہتی گنگا میں ڈبکیاں لگا لو گے، کل جانے گنگا خشک ہو جائے یا اپنا رخ بدل لے۔ تیسرا عنصر شدید ترین فرسٹریشن کا احساس ہے۔ بلیک مارکیٹ کو فرسٹریشن ہے کہ مزید بلیک مارکیٹ کیوں نہیں کر سکتا۔ بائیں بازو کا انٹلیکچوئل روتا ہے کہ اب انقلاب کی کوئی امید نہیں۔ جماعت اسلامی والا چلا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور بال روم میں ناچتی ہیں۔ متوسط طبقے والے کی جان کو ہزاروں فکریں کھا رہی ہیں۔ سفارشوں کے بغیر نہ ملازمت ملتی ہے، نہ بچوں کو اسکول اور کالج میں داخلہ ہو سکتا ہے، نہ عہدوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اوپر سے بنگالی اور پنجابی مہاجر اور مقیم آبادی کی کشمکش اعصاب پر سوار ہے۔ یہ کشمکش اتنی ہی شدید ہے جتنی غیر منقسم ہندوستان میں ہندو مسلمان کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آخر امید اب فوجی انقلاب میں باقی ہے۔ ایک جماعت مہاجرین کی کہلاتی ہے۔ یہ پاکستان کی عجیب ترین مخلوق ہے اور ہندوستان سے آئی ہے اور ملک کے ہر شہر، قصبے اور قریے میں پائی جاتی ہے۔ کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس جماعت کا خاص ریکٹ کلچر ہے۔